إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں توحید صحیح عقیدے کی اہمیت سے متعلق دو باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے، اور دو تمام رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی. اس میں ایمان کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو شرک سے، اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرے؟ کون سی آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر پھر بھی شرک کیے جاتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے اسے واضح طور پر کئی جگہ بیان فرمایا. یہ مشرک یہ تو مانتے تھے اس زمانے کے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ کہو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو وہ کہتے بے شک اللہ. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین سے اناج کون پیدا کرتا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ دنیا کا خالق و مالک و رازق صرف اللہ ہی ہے، مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا لیتے تھے. اور اکثر یہی لوگ مشرک کہلاتے تھے. یعنی ہر دور میں یہ لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کو ماننے سے انکار کرتے تھے یا مانتے نہیں تھے. اور آج کل جو زمانہ ہے، ہم مسلمانوں میں جو کئی لوگ میں جو جہالت اور گمراہی پھیلی ہے، مثلا آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حاصل سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، الگ الگ ناموں سے جو اللہ کی ربوبیت ہے، جو اللہ کی صفات ہے، انہی ناموں میں سے ان کو بھی وہ پکارتے ہیں. یعنی کہ یہ شرک کرتے ہیں. یہ اس طرح سے پکارنا بھی یہ شرک کہلاتا ہے. اور عبادت کے کئی طریقے بھی ان کے لیے وہ بجا لاتے ہیں. اس سے نیک عمل تو برباد ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بندہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا، انہی کے لیے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں. اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس آیت کا کچھ انہوں نے اس طرح سے مطلب لیا کہ ظلم یعنی کہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گناہ کرنا. وہ ایسا مطلب سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا یا رسول اللہ، یہ آیت یہ بتاتی ہے تو اس آیت کے اعتبار سے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم ہے جو شرک کہلاتا ہے. تم جو ظلم سمجھ رہے ہو اس سے مراد یہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں کہا ہے جو شرک کہلاتا ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مثال پیش کی. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم،
کہ شرک بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ تمام نبیوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کو ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں انہیں بھی تاکید کی ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اے نبی، تم سے پہلے بھی انبیاء جتنے گزرے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور تم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود شرک سے بچیں. شرک سے بچا کس طرح جاتا ہے وہ علم حاصل کرے اور یہی دعوت دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ عظیم سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ بغیر کاغذ کے ہوگا، یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانی پیدا فرمائے. اس میں سب تقریباً باتیں چونکہ تیاری تھی اس لیے برابر ایک چیز اس کو یاد رکھیں جو، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے صحیح ہو جائے گی، اللہ سے امید ہے. تھوڑا سا پڑھنے کا فرق معنی کو بدل دیتا ہے. ڈرنے کی چیز نہیں ہے، سیکھتے سیکھتے سب آتا ہے. یہ ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تھوڑا سا لام کو اگر آپ نے پھیلا دیا تو کیا بن جائے گا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَتَكُونَنَّ، یہ لام جو ہے یہ لام یقیناً کے لیے ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ پازیٹو سینٹینس ہے، ایسا ہوگا ہی. اور یہاں پر وَلَا تَكُونَنَّ، تم ہرگز مت بننا کے معنی ہے اس کے. عربی زبان بہت اچھی زبان ہے، اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی تم ہرگز بھی خاسرین میں سے مت بننا. تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. اور وَلَتَكُونَنَّ، تو یہ کیا ہے؟ لام پازیٹو ہے اور یہ لا کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. لا الہ الا اللہ نہیں. اور یہ لا کیا ہے؟ ہاں. تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہونے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے جب آپ یاد کریں آیتوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ارے تو عربی بہت ڈینجر نکلا، تو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں. ہم جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں. سیکھتے سیکھتے جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. انسان بعض اوقات نہیں معاف کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے. تو ایک انسان سے پڑھنے میں اگر کوشش کے دوران کچھ اس طرح کی غلطی کوئی بات نہیں، لیکن آدمی اس کو مزید سیکھتا رہے. تو یہ فرق یاد رکھیں. قرآن کی آیت ہم نے دیکھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس میں امن اور مہتدون سے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی. وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ امن اور مہتدون اس حصے کو کون سمجھائے گا؟ یا اس پوری آیت کو جو ہم نے سیکھا کون بتائے گا؟ آئی کوئی نہ کوئی آئے؟ نہیں اس لیے پیچھے بیٹھنے والا ڈرے گا آدمی. عالم میں چلے آئیے، جان بچی. کیونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا اگر کوئی نہیں تو پھر میں بولوں گا. جی ہاں الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کے متعلق بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. ظلم سے مراد
یہاں پر شرک ہے، اور آیت بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، جبکہ نوح علیہ السلام نے نہیں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اس آیت کا خلاصہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو یہ کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، بہت ہی بڑا ظلم. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ شرک کا جو گناہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرما دیا کہ ہم اس کے علاوہ سب کی معافی کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم سے مراد جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خلاصہ کیا شرک ہے، شرک کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. اب امن کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے عذابات سے حفاظت، دنیا میں عافیت، اللہ کے رحمت. تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بشارت سنا رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اگر آج اس کو اپنی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں یہ بات کو دیکھنا ہے تو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں میرے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش تو نہیں، کہیں میں کوئی عمل مشرکانہ کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرے اوپر شرک کا اطلاق ہوتا ہے. تو ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں آدمی کو چوکندہ رہنا پڑے گا. تو اس آیت کا میرے دماغ میں مختصر تھا تو یہی خلاصہ ہے اور شیخ بتلائیں گے انشاءاللہ. ہاں آئیے پڑھ کے آج آخری دن پڑھ کے. ہاں یلبسو ایمان، یلبسو ایمان، اس میں تو پتا ہے جیسا یہ مطلب ہم نے جو درس کے اندر پتا تھا شرک کے بارے میں پتا کہ پوچھے تھے ڈوبی مانا کیا ہے. شرک کا جو ڈوبی مانا ہے کسی کو حصہ دینا، کسی کو بھلے کم ہو یا زیادہ ہو اس کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. باقی چیزیں جیسے پتا ہے لیکن اس کو شرک کہتے ہیں. اور دوسرا پتا ہے کہ جو شرک کے اندر جو شریعت کے اندر جو ہوتا ہے وہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور عبادت میں اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، جس کو جو ہے شریعت کے اعتبار سے شرک کہا جاتا ہے. اور یہ جو آیت عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان شرک کر سکتا ہے. اور جیسے بات ہے کہ اللہ کو ماننے سے بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اللہ کو نہیں مانے تو یہ تو کفر ہوگا کہ اللہ کی ذات کا انکار ہے. جب آدمی اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے ذات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا ساجی، اس کا ہمسر، اس کے برابر یا کسی بھی اعتبار میں حصے کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کو شرک ہے. تو کہا کہ جس نے اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش، شرک کی ملاوٹی کی، یہی لوگ اصل میں جو ہے یہ سلامتی والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے. ٹھیک، صفحہ نمبر 15 پر پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف یہی وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاعْبُدُونِ تو تم میری ہی عبادت کرنا. أَنَّهُ لا الہ الا انا فاعبدون. یہاں پر ایک سوال اور سمجھنے کی چیز، لا الہ الا اللہ، یہ جب کلمہ آدمی پڑھتا ہے، اس کو تفصیل سے ہم سمجھیں گے اگلے درس میں.
لا الہ الا انا، اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون تو تم میری عبادت کرنا۔ یہاں پر فا جو ہے فاعبدون، تو جب ایسا ہے تو تم نے ایسا کرنا چاہیے۔ ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شرط ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرط ہے۔ ایسا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اینٹی شرط۔ ہاں، کمپلسری، وہ تو ہے، وہ دونوں صورتوں میں ہے۔ کیا شرط کمپلسری نہیں ہوتی ہے؟ شرط کمپلسری نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تقاضا، تقاضا، یا عربی میں بولتے ہیں مقتضا۔ اب ایک اس کو تقاضا کو تھوڑا آسان الفاظ میں اگر بولنا چاہیں تو دیکھیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو اس بولنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کرنا پڑے گا تقاضا۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرنا ہے۔ معلوم ہوا لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ اس کا بولنے والا، پڑھنے والا، اقرار کرنے والا اللہ ہی کی عبادت کرے۔ ہمارے بعض بھائی دعوت دیتے ہیں، بولتے لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، زندگی موت رزق بیماری صحت سب دینے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا تقاضا صرف اتنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں کیا آیا؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جیسا ہمارے بھائی نے بتایا اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، بارش کون برساتا ہے، اناج کون اگاتا ہے، یہ وہ مانتے تھے کہ نہیں اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ تو وہ کون سی چیز میں شرک کرتے تھے؟ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور میری عبادت میں کسی کو شریک بھی مت کرو۔ معلوم لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کریں۔ دیکھیے، نمبر ایک، اللہ کو معبود تسلیم کریں، ہمارا معبود کون ہے؟ نمبر دو، اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں، اللہ معبود ہے لیکن عبادت نہیں کروں گا، چلے گا؟ عمل کہا ہے، حکم دیا عبادت کرنے کا، تو اللہ کو معبود الہ تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور تین، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا چاہ؟ بنیاد میں گڑبڑ ہے۔ اگرچہ بات درست ہے، کوئی آدمی کہے کہ قل هو اللہ احد سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، صحیح ہے؟ تو آخری نبی نہیں ماننا چاہیے؟ تو کیا آپ قادیانی ہیں کہ کیا؟ کوئی بھی آدمی، لوگ جو ہے گہرائی سے سوچ نہیں پاتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دونوں کو جوڑا جس ریلیشن میں ہے، وہ ریلیشن کیا ہے؟ وہ غلط ہے۔ کہ لا قل هو اللہ احد سے چاہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ یہ مانے کہ اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ اس میں وہی بات ہے۔ ہاں، محمد الرسول اللہ والذین معہ جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ کیا چاہا جا رہا ہے؟ ہم کس کو مانے؟ نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس آیت سے، جس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے اس کو مان لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تقاضا ہوتا ہے جو بات سامنے آ رہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہاں پر خود کس نے بتایا؟
تو لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نمبر ایک اللہ کو ہم معبود تسلیم کریں قلب میں. نمبر 2 اللہ کی عبادت کریں. نمبر 3 نہ کسی کو معبود مانے نہ کسی کی عبادت کریں. اگر ایک آدمی ہے جو کسی بت کی عبادت کرتا نہیں ہے لیکن اس کو معبود مانتا ہے، مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کرتا نہیں اس کی، وہ مانتا ہے. اور ایک مانتا نہیں ہے معبود لیکن عبادت کرتا ہے اس کی، تو یہ بھی شرک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جہالت میں اگر کر رہا ہو تو اس کو سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد اگر رک جاتا ہے تو مشرک ہوگا نہیں، لیکن سمجھنے کے بعد پھر کرتا نہیں، بہت اچھا لگتا پھر کر رہا تو پھر کیا ہو گیا؟ اب مشرک ہو گیا. تو جو یعنی یہاں پر ایک ہے معبود تسلیم کرنا، دوسرے معبود مان کر اس کی عبادت کرنا. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نہ دل میں نہ عمل میں، نہ دل میں نہ عمل. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح سے قرآن سے باتیں سامنے آتی کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بلا شبہ بات صحیح ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا، زندگی موت سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن یہ عرب کے مشرکین مانتے تھے، تو اس پہ جھگڑا کیوں ہوا؟ جب وہ مانتے تھے وہ اکیلا معبود اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسروں کی بھی کرتے تھے. تو لا الہ الا اللہ سے کہا گیا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرے کی کرنا نہیں. تو اسے بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، پھر نہ بتوں کے آگے جھکا جائے، نہ پیڑ پتھر پودے کسی کے آگے جھکا جائے، نہ سورج چاند اور نہ قبریں، نہ تصویریں، نہ پری جن بھوت، کچھ نہیں. تو کسی کے آگے نہیں جھکا جائے، ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہمارے سامنے آیا اور جو خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. توحید کی فضیلت میں 2 باتیں ہم نے دیکھی اہمیت میں. پچھلی دونوں باتیں کیا تھیں؟ توحید کی اہمیت سے متعلق تھی. ایک تو یہ کہ اگر ایمان ہو اور توحید نہ ہو تو آدمی بچے گا نہیں، پہلی بات. دوسری بات کتنی امپورٹنٹ چیز ہے توحید کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی پیغام دے کے بھیجا شروعات کا. کیا تھا وہ؟ توحید. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے توحید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدمی بہت سارے ذکر کرتا ہے، پیج نمبر 16 پر. صحیح ہے؟ پیج نمبر 16. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. آدمی بہت سارے اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ کتنے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور کئی اذکار ہیں. ان سارے اذکار میں سب سے افضل کون سا ہے؟ یعنی اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو یاد کرے. صحیح ہے؟ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو پسند. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث میں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ساری عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. آپ یہ بتائیے کہ دین میں جتنے اعمال، جتنی عبادات ہیں، جتنی اللہ کو عبادت کرنے کے طریقے ہیں، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. دلیل؟ سب ایک آواز میں بولے تھے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ،
جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، صلاۃ ہے. تو سارے اعمال میں سب سے افضل کون سا ہے عمل؟ نماز. نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر. کیوں؟ میری یاد کے لیے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز. نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے افضل لفظ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی ساری عبادات میں افضل عبادت کا مقصود ذکر، اور ذکر میں سب سے افضل لفظ کیا ہے؟ یعنی کتنی اہمیت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ جب اس کو یاد کرے تو وہ کون سی بات کے ذریعے اللہ کو یاد کرے کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی توحید اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بندہ جب یاد کرے اس کو تو اس وصف سے جو یاد کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. کیا یاد کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے بغیر جھٹکوں کے. بعض لوگ کیسا کرتے لا الہ الا اللہ، جیسے کدال لے کر کچھ لوگ زمین کھودتے ہیں. اللہ رحم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ کون بولا آپ کو جھٹکے دینے کے لیے؟ کیا دل میں سوراخ ہو کے ایمان جانے والا اس میں کیا ہونے والا؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے، بائیں پاؤں سے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے بیٹھ کے، کھڑے ہو کے نہیں، اور دائیں طرف سر لے جائے اور لا الہ الا اللہ کہاں مارے؟ سینے پہ، اور تھوڑی دیر کے بعد میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس طرح سے. کیا ہے یہ؟ دین ہے کہ مذاق ہے؟ آپ دیکھیے کوئی دیکھے گا تو ہنسے گا، کیا گھبرائے گا یا تو ہنسے گا. پھر بچے ڈریں گے اور بڑے ہنسیں گے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ادب والا ہونا چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے، اس میں سنجیدگی ہونا چاہیے. اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تو ہم بھی کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے پھر صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. لیکن یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں. آپ اللہ کو یاد کرتے تھے ہر حال میں، لیکن کبھی آپ نے اس طرح کا جھٹکے وغیرہ آپ نے نہیں سکھایا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. تو اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. ہمارے لیے کلمات میں غور کرنا وہ کافی ہے. اس کے لیے زبردستی کے جھٹکے ضروری نہیں. گردن وغیرہ اگر اکڑ گئی مشکل ہو جائے گی. تو سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اس سے کس چیز کی فضیلت معلوم ہوئی؟ توحید کی. کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معلوم یہ کرنا ہے کہ توحید کیا ہے، اس کو ابھی دیکھیں گے ہم. چوتھی چیز توحید کی فضیلت میں یہ ہے کہ توحید والا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تب بھی اللہ کی رحمت اس کو ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی اللہ کے عذاب میں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا حق رکھتا ہے. کتنی اونچی چیز ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا. کون بولتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جو پچھلی حدیث تھی وہ ترمذی کی تھی اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ يعذب ناس من اہل التوحید. يعذب ناس، اس کو ہم تھوڑا عربی دیکھ لیں گے. يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما ثم تدرکهم الرحمہ فیخرجون. صحیح ہے؟ دیکھیے، یعذب عذاب دیے جائیں گے. کون؟ ناسن، کچھ لوگ. قل اعوذ برب الناس. ناس یعنی کون؟ لوگ. یا ایھا الناس، ناس یعنی لوگ. عذاب دیے جائیں گے لوگ
من اہل توحید، من میں سے کچھ، اہل توحید توحید والے، اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، توحید کا لفظ حدیث میں بھی آ رہا ہے، حدیث میں بھی لفظ آیا کہ نہیں ہے، توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، اہل توحید میں سے کچھ لوگ عذاب دیے جائیں گے، عربی ایسا ہوتا ہے، عذاب دیے جائیں گے لوگ کچھ اہل توحید میں سے، فی النار، فی میں، النار آگ، کون سی آگ؟ جہنم کی، یعنی اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے، حتی یہاں تک کہ یکون وہ ہو جائیں گے فیہا اس میں، آگ میں، جہنم میں، حمامن کوئلہ، کوئلہ ہو جائیں گے جل کے، ثم پھر، ثم کے معنی پھر، تدرکہم، تدرکو پائے گی ان کو، الرحمہ رحمت، کس کی؟ اللہ کی رحمت سے، فیخرجون تو نکالے جائیں گے، کہاں سے؟ تو اہل توحید میں سے بعض لوگ جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، ان کو پا لے گی، تو وہاں سے وہ نکال دیے جائیں گے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے پوچھے توحید توحید بولتے توحید کدھر ہے، تو آپ بتا سکتے ہو کہ حدیث میں یہ لفظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر دو، توحید والا بے فکر ہو، کیا بولے توحید اگر حاصل ہو گئی، توحید والے بن گئے، عذاب سے بچ جائیں گے بلا شبہ، لیکن توحید کے توڑنے کے عذاب سے تو بچ گئے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اب اللہ کی مرضی کسی اور گناہ پر پکڑ لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے تو بچ گیا، اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کسی اور گناہ پر عذاب دے اور چاہے تو معاف کرے۔ جیسے آج آپ نے آیت سنی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں ویغفر ما دون ذلک، اس سے کم تر کسی اور گناہ کی وہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اہل توحید کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں عذاب سے؟ اہل توحید بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل توحید جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں رہیں گے، جہنم میں چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کس میں سے حصہ ملے گا؟ انہیں اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ ایک لمبی روایت میں جس کو ابن ابی عاصم نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے اس بات کی آرزو تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کچھ مسلمانوں سے کہیں گے جو جہنم میں ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا؟ دیکھو ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں آئے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اور تم بہت توحید کہتے تھے، لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے، بہت باتیں کرتے تھے، تم بھی جہنم میں آ گئے۔ تو ان کو تانا دیں گے کون؟ مشرکین، کفار، لات اور عزا کی عبادت کرنے والے۔ لات اور عزا دو بت ہیں، ان بتوں کی عبادت کرنے والے ان کو تانا دیں گے۔ اب یہ کیا بولیں گے ان کے بدلے؟ ان کے جواب میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کو یہ جملہ بہت خراب لگے گا، اللہ کو غصہ آئے گا اس کے اوپر، میرے بندے گناہوں کی وجہ سے آئے، لیکن بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، توحید والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو جہنم سے خالی
جہنم سے نکالا جائے گا اور بچ جائے گا کون؟ اس میں مشرکین بچ جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا تو ہم کو بھی اس میں سے نکالا جاتا. لیکن وہ کلمہ ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ جو جہنم سے نکالے ہوئے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسری نہر میں غوطہ دے گا. بعض روایتوں میں نہر حیات اس کا نام ہے، حیات والی نہر. اس میں جب غوطہ دیا جائے گا، اس سے پہلے ایک حصہ اس میں اور روایتوں میں ہے، یہ کئی روایات ہیں، ان میں سے میں ملخص اس کا بتا رہا ہوں کیا ہے. وہ جہنم سے جب نکالے جائیں گے تو کہیں گے ان کے چہرے پر ایک داغ ہوگا. وہ داغ جو ہے یعنی اس پہ داغ ہوگا، ایک روایت میں کہ اس پہ لکھا ہوگا جہنمیون. جہنمیون یعنی یہ کون سی پبلک ہے؟ جہنم سے نکلی ہوئی. تو اب سب ان کو دیکھ کے پہچانیں گے جہنمیون جہنمیون جہنمیون، جہنم سے نکلے ہوئے. ان کو اچھا نہیں لگے گا، یہ کیا یہ لیبل ہے، ایسا لیبل نہیں چاہیے اپنے کو، نیگیٹو لیبل دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ یہ لقب ہم سے نکال دے. تو اللہ ان کو نہر حیات میں غوطہ دے گا اور وہاں سے جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ دھبا بھی، داغ بھی، وہ لکھا ہوا بھی ان سے نکل جائے گا. خوشی خوشی وہ جنت میں رہیں گے. تو یہ توحید والے اللہ کو اتنے پیارے کیوں ہیں؟ توحید اللہ کو بہت پیاری ہے، اس لیے توحید والا بھی اللہ کو بہت پیارا ہے. جیسے ایمان اللہ کو بہت پیارا ہے تو ایمان والا بھی اللہ کو پیارا ہے، کیونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنانے والا اللہ کو پسند آئے گا. تو اللہ کو توحید بہت پسند ہے، اس لیے جہنم میں بھی چلا جائے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ جہنم سے نکالے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. توحید والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی، جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی. تو اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اب ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا، کہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے؟ ارے غلطی سے آ گئے اسکول باہر. ہو سکتا ہے ایسا؟ اب بھی نہیں ہو سکتا. جو جہنم میں گیا وہ تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو جنت میں گیا وہ جنت سے نکال کے واپس جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جو ایک بار گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گیا. ہاں اگر اب یہاں سے یہ لوگ نکل جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں نکل پائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جن کے پاس توحید نہیں تھی وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک موقع ہے، ایک چیز ہے جس سے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ تو توحید کتنی اہم ہے کہ جہنم میں جا کے بھی باہر آنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ توحید. تو یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی. اور دیکھیے آئیے، یہ بھی ممکن ہے. اب یہ تو ایک صورت ہم نے دیکھی کہ ایک آدمی جہنم میں گیا اور نکالا گیا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کو اللہ جانے بھی نہیں دے، اللہ کی مرضی. اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے ایسا کیوں؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دے تو ہم بولتے اللہ ایسا کیوں دیا اس کو، یعنی ہمارا اس پہ قبضہ ہے. اللہ کی رحمت پہ قبضہ کیا ہم لوگوں نے. اللہ جس کو چاہے عذاب دے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے. اللہ کی مرضی، بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. ہم کو دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بغیر عذاب کی جنت میں ڈال دے. ہم کو دعائیں کرنا چاہیے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو توحید کی وجہ سے، ایک تو وہ لوگ جو جہنم سے نکال کے جنت میں گئے، ایک وہ لوگ ہیں. دوسرے ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو توحید کی وجہ سے گناہگار ہو لیکن توحید کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے اور سیدھا جنت میں جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو توحید اتنی قیمتی چیز ہے. دیکھیے ایک حدیث میں جس کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه
اللہ تعالی لائے گا ایک آدمی میری امت میں سے علی رؤوس الخلائق سارے لوگوں کے سامنے یوم القیامہ قیامت کے دن فینشر علیہ اور اس پر پھیلا دے گا 99 سجلا 9 اور 90 کتنے ہوتے 99 100 کو کتنے کم ایک کم 99 دفتر اس کے گناہوں کے اس پر پھیلا دے گا اس کے سامنے پھیلائے گا کل سجل مثل مد البصر اس میں سے ہر دفتر ہر ریکارڈ بک ہر اکاؤنٹ بک جو بھی دفتر ہوگا گناہوں کا اس میں سے ہر دفتر کیا ہوگا مثل مد البصر مد البصر نگاہ کے دور تک جانے تک ہر دفتر کتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو پورے گناہ لکھے ہوئے دکھیں گے کتنے گناہ کیسا ڈینجر آدمی ہے ثم یقول پھر اس سے کہے گا اتنکر من ھذا شیئا کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے فیقول اظلمک کتبتی الحافظون کیا تجھ پر لکھنے والے حفاظت کرنے والوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا یعنی ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں انہوں نے اپنے دل سے لکھتے گئے فری ٹائم میں کچھ بھی ایسا تو نہیں اللہ پوچھے گا اس سے اظلمک کتبتی الحافظون کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں ذکر آیا ان کا تو انہوں نے کہیں تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا کہ کچھ بھی لکھ دیا تیرے اوپر فیقول لا یا رب وہ کیا بولے گا نہیں اللہ ایسا نہیں ہے اے میرے رب ایسا نہیں ہے یعنی کس کا اکاؤنٹ ہے یہ ایگزیکٹلی میچ ہو رہا ہے میرے سے معلوم ہے مجھ کو یہ میری کرامت ہے پوری فیقول لا یا رب فیقول افلک عذر او حسنہ اللہ اس سے پوچھے گا ٹھیک ہے کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے نہیں دیر سے ایسا ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا جس دنیا میں بہانے بناتا ہے آدمی کسی بھی چیز کے لیے تو تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی ایکسکیوز ہے تیرے پاس یا تیرے پاس کوئی نیکی صحیح نیکی ہے تیرے پاس کوئی فیقول جواب بدلے گا اس کا سیم آنسر لا یا رب نہیں اے میرے پروردگار میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ان کا میرے اوپر ظلم بھی نہیں میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ایکسکیوز بھی نہیں اور میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں فیقول پھر اللہ کہے گا اس سے بلا ان لک عندنا حسنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اس کو بھی یاد نہیں میرے پاس کیا نیکی بچی لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ اس لیے کہ آج ایسا دن ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے مالک یوم الدین فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو ایک چٹھی نکالی جائے گی اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فیقول احضر وزنک اس سے کہا جائے گا کہ تو چل تیری اس جگہ پہنچ جہاں تیرے اعمال کو تولا جائے گا وزن جہاں اعمال کا ہوگا نیکی اور گناہ تولیں گے چل وہاں پر وہاں حاضر ہو فیقول اب دیکھیے کیا بول رہا ہے وہ کہے گا فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات وہ کہے گا اللہ اے میرے رب یہ ایک چٹھی اتنے بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گی یعنی اس کو خود یقین ہے کہ میں گیا کام سے میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے وہ کہے گا اللہ ایک چٹھی سے کیا ہونے والا ہے اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹ بک میرے پڑے ہو وہاں پہ گناہوں کے یہ ایک نیکی میرے کیا کام آئیں گے اسے کہا جائے گا فقال انک لا تظلم اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں
تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا، یعنی تیرے بہت گناہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تیری نیکی ہم برباد کرتے ہیں۔ گناہ اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کسی کی بہت ساری غلطیاں ہوں، ایک بھلائی، الٹا بہت بھلائیاں ہوں، ایک غلطی کی وجہ سے ساری بھلائیاں۔ سال بھر شوہر بیوی پہ احسان کرتے رہے، ایک دن بیچاری کا کچھ آئس کریم لے کے نہیں آیا، ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ عید کو اگر کپڑے نہیں لایا ہے کہ زندگی بھری میری تو قسمت ہی بگڑ گئی، کھا پی کے موٹی ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، ہمیشہ عزت کرتا ہے، کبھی کسی کے بیٹے کی شادی میں اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے، حالت خراب ہو گئی تھی ایک دم، کسی کو نہیں پوچھا، ایسا ہی ہے، دھیان نہیں دیتا میرے اوپر۔ تو مخلوق ساری بھلائیاں ایک غلطی کی بنیاد پر کیا کر دیتی ہے، اکارت کر دیتی، سب بھول جاتی ہے۔ ایک غلطی کافی ہو جاتی ساری بھلائیوں کے برباد کرنے، سارے احسانات، ساری اچھائیاں، سارے ایک عیب کی وجہ سے ساری اچھائیاں کیا ہو جاتی، سب پہ پانی۔ اللہ کے ایسا نہیں ہے، برائی اپنی جگہ، بھلائی اپنی جگہ۔ تو اس سے کہا جائے گا انک لا تظلم، تیرے پر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، سارے گناہوں کے دفتر ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا پرزہ دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا ترازو کے۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو وہ جو گناہ کے دفتر ہوں گے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور وہ جو ایک کلمہ جس پر لکھا ہوا ہوگا، وہ جو پرزہ ہوگا وہ وزن سے بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان، اور امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو رہا ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ کسی کو لگ رہا ہے یہ پرابلم ہے؟ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ توحید والے کہاں جائیں گے؟ تو ان کے پاس نہیں گئے، اور اس میں تو پھر ان کی توحید کا کیا ہو؟ سمجھ میں آیا؟ مطلب کوئی آدمی ان کا اچھا معلوم پڑا آج اپنے کو، چلو اب اس کے بعد درس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، اور مزید السلام علیکم، اچھا صاحب چھو بھی گیا، آج جا رہا میں، لبیک دنیا لبیک۔ اور ایک اپنے کو معلوم پڑا، اپنے پاس تو ایک دم کیا ہے، کالر میں لکھ کے لگا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہو گیا، اپنے کو کلمہ معلوم پڑا۔ ابھی کیا یہ 99 والا شاید میں ہی رہوں گا بول کے چلے گا؟ دونوں حدیثیں اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لے کے ہوا میں اڑ جاتے، ہر بات لینا کہ کون سی بات لینا نبی کی، ہر بات، پچھلی بھی لینے کا اور یہ بھی لینے کا۔ پچھلی سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی، اور اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں ڈالے۔ تو ہم کس میں رہیں گے معلوم ہے، اور اس میں گئے تو نہیں چاہیے اپنے کو۔ تو آدمی صرف اس پر ٹکا رہے نہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا بھی سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کا احسان کہ کسی بندے کو اللہ تعالی بغیر جہنم کے جنت میں ڈال دے، کیا ضروری ہے سب کے ساتھ ایسا ہو؟ کیونکہ ویسا ہونے والا ہے، وہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ جائیں گے کہ نہیں جہنم میں؟ جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر لگ جائے بے فکری کی وجہ سے، اس لیے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں۔ لیکن یہ کیوں نہیں گیا؟ دو وجہ سے۔ ایک، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جو معاملہ کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے شرک سے کم گناہ معاف کرتے ہیں۔
کیونکہ کون سا آدمی گناہ کر رہا ہے، کتنی مجبوری میں کر رہا ہے، کیا پرابلم اس کے تھے، کیا مسائل اس کے تھے، کتنا کمزور تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا تھا، ایک دم پرانا تھا، علم والا تھا، کم علم والا تھا، سب کس کو معلوم ہوتا ہے؟ تو کون معافی کے لائق ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ اپنے علم میں جانتا ہے کس کو معاف کرنا چاہیے. دو، اس کا وزن اتنا کیوں ہو گیا؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کی گنتی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وزن، اور باقی اعمال کی گنتی. تو ایسا پوچھے تو ایسا بولنے کا، قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ اچھا، یہ ایک عجیب بات معلوم. کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کی 100 نمازوں پر کسی ایک دوسرے آدمی کی ایک نماز بھاری ہو جائے؟ 100 بڑا کہ ایک بڑا؟ آپ لوگوں کو گنتی بھی نہیں آتی. کیا 100 ایک پر بھاری ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور کیا ایک 100 پر بھاری ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ وزن کی وجہ سے. اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خالی اخلاص سے. اخلاص اور علماء نے کہا اس آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت پاپی تھا، اس نے آخری وقت میں اتنے اخلاص سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہ وہ گناہ اس نے توبہ کیا ہے. کہ ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے توبہ کیا ہو کر کے ایسا ہوا ہو، آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا. کیا ہے ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو تولے گا نا. توبہ کرنے کے بعد گناہ باقی رہتا کیا؟ پھر تل رہا نا وہاں پہ، یعنی توبہ کیا ہے اس نے؟ نہیں کیا ہے. اگر ایک آدمی اس کے پاس پہاڑ، حدیثوں کو سمجھیے، اگر اس کے پاس پہاڑ کے برابر گناہ ہے، اگر توبہ کرے تو باقی رہے گا، پہاڑ کے غائب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر گناہ ہے کہ نہیں؟ یعنی توبہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کیا اس نے. لیکن آخری وقت میں اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے غالباً آخری وقت میں اس نے، کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے کبھی اتنے اخلاص کے ساتھ میں وہ کلمہ پڑھا ہے کہ وہ کلمہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا؟ وزنی ہو گیا. اس وجہ سے اس کے اعمال میں گناہوں کے مقابلے میں وہ کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ کلمے کا اقرار، اب سمجھیے اس کو، کلمے کا اقرار صرف زبان سے بولے لا الہ الا اللہ چلتا؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ وزن ہونا چاہیے. تو اندر سے وہ ہونا چاہیے، سمجھ کے ہونا چاہیے. اس کے اقرار کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھ کے آدمی بولے، اس حقیقت کو دل میں جگہ دے کے آدمی بولے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ، ایسا بولنا چاہیے آدمی. یعنی آدمی کے دل میں بات ہونا چاہیے. تو اس نے اتنے مضبوطی کے ساتھ وہ کلمہ کہا تھا، اس کا وزن اس کے گناہوں کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. جب تولا گیا تو اس کا کیا بھاری نکلا. لیکن اگر وزن ہلکا نکلا تو توحید والا تو ہے، لیکن کیا ہوگا؟ گناہ. اور کہاں جائے گا پھر؟ تو وہ جو گئے تھے وہ کون ہوں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس کا وزن زیادہ تھا بچ گیا، ان کا وزن کم پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. کوئی آدمی نہ سوچے کہ ادھر جا رہا جہنم میں، ادھر نہیں جا رہا، ایسا کیسا جاتا بھی نہیں بھی جاتا توحید والا، یہ کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کلمے کے الفاظ سب کے ایک ہیں، لیکن کلمے کے بولنے کے جو کیفیات ہیں، اس کا یقین ہے، وہ سارا ہر ایک کا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو اس کا ثواب اس کی صرف الفاظ پہ ملتا ہے. کوئی آدمی والے کلمہ تو آج ان لوگوں کی غلطی آج معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ پڑھتے نا، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا صرف زبان کا اقرار کافی ہو جاتا ہے؟ کسی آدمی کو اگر ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو گئے، آپ ادھر آؤ، بولے آؤ کیا لو 5 روپے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاؤ، گیا جنت میں؟ اس کو معلوم بھی نہیں، اس نے بول دیا 5 روپے مل گئے. کیا صرف زبان سے بولنے سے جنت میں جائے گا؟ واقعی اندر سے وہ چیز نکلنا چاہیے، اندر ہونا چاہیے وہ چیز. تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے
جو صرف کلمے کے اقرار کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں تم کیوں بولتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں، صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے ایک بات یہ سیکھی کہ توحید جہنم میں جانے کے بعد بھی بچنے کا، نکلنے کا ذریعہ ہے، اور توحید جہنم سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف ہی کرتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں۔ اب آئیے توحید کے بالعکس کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، اس کو ہم اگلی حصے کے لیے ڈال دیتے ہیں، ایک اور چیز اس میں سمجھیں گے، اس لیے کہ بار بار یہ لفظ آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ لفظ کیا ہے۔ التوحید کیا مطلب اس لفظ کا؟ چلیے بتائیے کون کو مفسرین۔ نمبر ایک واحد، چلیے ابھی کلیکشن ہو رہا ہے، ہاں۔ اور ایک اس لیے کہ سب کے ذہن میں جو آئے گا جمع کر کے کچھ بنائیں گے، جھوٹ بول چلتے۔ عبادت میں اکیلا کے واحد، دو کالج میں اکیلا، اور اونلی تو انگلش میں فقط، بہت بھاری لفظ آ رہے ہیں۔ اور توحید کے معنی کیا ہے؟ واحد معبود بحق اور یکتا، معبود برحق۔ ختم نہیں ہو رہا؟ ہاں، اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا، یہ لیگل سٹیٹمنٹ ہے۔ ہاں، صرف ایک ہے، کوئی فارم بھرنے والا بھی پختہ یقین۔ لغت کے ختم ہوئے کہ نہیں؟ ہو گئے۔ لغت کے اعتبار سے توحید کا لفظ پہلے دیکھیں گے ڈکشنری میں آ رہا کہاں سے۔ عربی زبان میں ہے وحدہ، یوحد، توحیدا، یہ لفظ ایسا بنتا ہے۔ وحدہ، یوحد، توحیدا، یہ تین لفظ ہیں، اس پہ سے یہ لفظ ملتا ہے کیا؟ توحید۔ توحید کے معنی ڈکشنری میں ہے ایک کرنا، ایک بنا دینا، جس کو بعض انگلش میں یونیفیکیشن بول سکتے ہیں۔ توحید ایک کرنا۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اجعل، کیا اس نے بنا دیا الآلہہ، سارے معبودوں کو، الہا واحدا، ایک معبود، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا۔ ان ھذا، یقیناً یہ چیز تو لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ سارے معبود کا ایک معبود بنا دیا اس نے، یعنی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے معبودوں کا ایک کر دیا اس نے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیا ہے؟ یعنی ان کو عجیب لگتا تھا کہ سارے معبود کی بجائے کتنے معبود؟
تو توحید کا لفظ کیا ہے؟ وحدہ سے، ایک کر دینا. لیکن ایک کر دینا کی دو صورتیں ہیں. جیسے یہ معبود ملا کے ٹوٹل مار کے ایک بنائے، ایسا ہے؟ سب یہ بارش کے لیے، یہ آگ کے لیے، یہ ہوا کے لیے، یہ اس کے لیے، سب ہٹا کے ایک، سب کا ایک. تو یہ جو ہے توحید اس معنی میں ہے کہ سب کو ہٹا کے ایک کو ماننا، سب کا ایک بنا دینا. یہ نہیں کہ سب کو لے کے اس کا ایک بنانا. تو توحید اس معنی میں ہے کہ افراد جس کو کہیں گے، عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے؟ افراد. فرد سے لفظ بنا ہے، تفردہ بھی اس میں آتا ہے لفظ. تو افراد کرنا یعنی اکیلا ماننا اللہ کو، کیا؟ اس کے خصائص میں منفرد ماننا. یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا. جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا. مثلا کہیں سے بھی پکارو، کون سنتا؟ اب اگر کسی اور کے بارے میں مانے تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کے لیے خاص رکھا ہے اس کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے کیا کیا؟ اس میں شریک کیا سننے کی صفت میں. کہیں بھی رہو، اجالے میں، اندھیرے میں، پیر صاحب اپنے کو دیکھتے، ان کو معلوم رہتا میرا مرید کیا پرابلم میں. اللہ کی صفات میں سے ہے کہ نہیں کہ اللہ کہیں بھی بندہ ہو، اندھیرے میں، اجالے میں، سمندر میں، ریگستان میں، گھر میں، باہر، چھت پہ، انڈر گراؤنڈ، کہیں بھی ہو، اللہ کو معلوم ہے نا کیا ہے اس کا حال. تو اب اس طرح سے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ توحید کا مسئلہ ہے. اب اگر کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے کیا کر دیا اللہ کے ساتھ؟ کس چیز میں؟ اللہ کی علم کی صفت میں شرک کیا اس نے. اللہ کی، وہ یہ بول سکتا ہے، یہ مانتا ہو بارش اللہ کے سوا کوئی برساتا نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں پیر صاحب کہ میں کہاں ہوں، کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں، کہیں بھی ہو میرے حال کو جانتے ہیں. بابا کا ہاتھ برابر میرے سر پہ ہے، سایہ ان کا میرے اوپر ہے. آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ ہر حال میں بندے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی صفت ہے یہ نہیں ہے. تو اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے. تو یہ توحید اللہ کی خصوصیت میں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے. دیکھنے کے اعتبار تو اس کا مطلب اللہ دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ محدود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی ادھر کیا ہے؟ نہیں. آپ دیکھ سکتے آپ کی پیٹھ پہ کیا دھبا لگا ہوا ہے؟ آپ کو پیچھے والا بتاتا. آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ سن سکتے ہیں گھر پہ آپ کے بارے میں کیا کیا پلاننگ ہو رہی معلوم؟ کیسا آپ کو بیوقوف بنا کے کپڑے خریدوانے ہیں نہیں معلوم. کئی چیزیں ہیں تو ایک آدمی کو نہیں معلوم آدمی کو. آدمی ہر چیز سن سکتا ہے؟ نہیں. ہر چیز دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. اللہ کی خصوصیت ہے. تو توحید یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ جیسا اس چیز میں کسی کو نہیں ماننا. نمبر 2، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اس میں 3 چیزیں قرآن و سنت میں غور کر کے علماء نے ذکر کی ہیں. ایک توحید ربوبیت، یہ آگے آئے گا. توحید الوہیت. 3 توحید اسماء و صفات. تھوڑا مشکل شروع میں لگتا ہے. سائیکل چلانا بھی شروع میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن چلاتے چلاتے پھر ہاتھ چھوڑ کے چلانے لگتا ہے. یہاں ہاتھ چھوڑ کے چلانا نہیں ہے. توحید ربوبیت، رب ماننے میں توحید. الوہیت الہ یاد رہے گا آپ کو. الہ معبود، اللہ کو معبود ماننا، اکیلے اللہ کو معبود ماننا. اور اسماء نام، اسم شریف کیا ہے آپ کا؟ اسماء نام. اور صفات، صفت کوالٹی ایٹریبیوٹ وصف،
اس کی کیسا کا جواب. تو اللہ کے بارے میں اللہ کے اسماء و صفات میں کیا کرنا؟ توحید اختیار کرنا. تو اللہ ہی رب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا، کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ان میں اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور نمبر 3، اللہ تعالی کی عبادت جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قربانی کرنا، دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی عمل ہیں یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف کیونکہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اس کو تفصیل سے ہم آگے سمجھیں گے دلیل کی روشنی میں. لیکن توحید یہ ہے، اس کو توحید کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ بنا ہے ایک کرنے سے، ایک کرنا. لیکن ایک کرنا کا مطلب کیا ہے؟ سب کو چھوڑ کے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لات اور عزا کو مانتے تھے نہیں، آپ نے سب کا انکار کیا. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے. تو ان کو کیا لگتا تھا؟ یہ چیز کیسی ہے؟ عجیب ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی اور کیا ہیں؟ معبود ہیں. اللہ کے ساتھ بھی اور معبود ہیں. تو یہ اسلام میں ہے ایک ہی معبود ہے، اور کون ہے وہ؟ اللہ ہے. تو یہ توحید کے بارے میں ہم نے سمجھا. اگلے درس میں ہم شرک کی برائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیلی طور پر دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا موضوع ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.